السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم انشاءاللہ عصبات کے متعلق پڑھیں گے۔ سوال ہے عصبہ کی تعریف اور اس کی اقسام وضاحت سے لکھیں۔ عصبہ کی تعریف عصبہ کے لغوی معنی مضبوط کرنے اور جوڑنے کے ہیں۔ اصطلاحی معنی: میت کے وہ قریبی رشتہ دار جن کے حصے متعین نہیں ہیں بلکہ اصحاب الفرائض سے بچا ہوا ترکہ لیتے ہیں اور ان کی غیر موجودگی میں تمام ترکہ کے وارث بنتے ہیں۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ عصبہ سے مراد میت کے وہ قریبی رشتہ دار ہیں جن کے حصے قرآن و حدیث میں بتائے نہیں گئے، اور جن لوگوں کے حصے قرآن و حدیث میں بتائے گئے ہیں انہیں اصحاب الفرائض بولتے ہیں۔ پہلے ان کے حصے انہیں دے دیے جائیں گے، باقی کا جو بچے گا وہ عصبہ کو ملے گا، میت کے ان قریبی رشتہ داروں کو ملے گا جن کے حصے قرآن و حدیث میں بتائے نہیں گئے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر اصحاب الفرائض موجود نہ ہوں تو پھر جو بھی مرنے والے نے چھوڑا اس تمام کے وارث عصبہ والے ہی ہوں گے، یعنی میت کے وہ قریبی رشتہ دار ہوں گے جن کے حصے قرآن و حدیث میں بتائے نہیں گئے۔ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی تعریف کی کہ عصبہ سے مراد میت کے وہ قریبی رشتہ دار ہیں جن کے حصے قرآن و حدیث میں بتائے نہیں گئے۔ اس کے بعد دیکھیں عصبہ کی اقسام۔ اس کی دو بڑی قسمیں ہیں، عصبہ نسبی اور عصبہ سببی۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں عصبہ نسبی کے بارے میں۔ عصبہ نسبی جو خونی رشتے کی وجہ سے عصبہ بنتے ہیں۔ عصبہ نسبی نسب یعنی جو خونی رشتے کی وجہ سے عصبہ بنتے ہیں، اس کی تین قسمیں ہیں: عصبہ بالنفس، عصبہ بالغیر، عصبہ مع الغیر۔ سب سے پہلے دیکھتے ہیں عصبہ بالنفس۔ میت کے وہ مذکر رشتہ دار کہ ان کی نسبت میت کی طرف کی جائے تو درمیان میں کسی مؤنث کا واسطہ نہ آئے۔ عصبہ بالنفس سے مراد میت کے وہ مذکر رشتہ دار ہیں کہ اگر میت کی ان کی طرف یا ان کی میت کی طرف نسبت کی جائے تو درمیان میں کسی مؤنث کا واسطہ نہ آئے۔ جیسا کہ دیکھیں پوتا ہے، پڑ پوتا ہے، مرنے والے کا پوتا ہے، پڑ پوتا ہے، تو درمیان میں کس وجہ سے وہ پوتا بنا؟ بیٹے کی وجہ سے۔ اسی طرح دادا ہے، پڑ دادا ہے، وہ کیسے بنا؟ باپ کی وجہ سے۔ اسی طرح بھائی کی جہت یعنی مرنے والے کا بھائی ہے، ٹھیک ہے، اور بھائی کی وجہ سے بھتیجا۔ اسی طرح چچا کی جہت یعنی میت کے چچا کا بیٹا ہے، تو درمیان میں دیکھیں واسطہ کسی مؤنث کا نہیں ہے بلکہ مذکر کا ہے، بیٹا بھی مذکر، باپ، بھائی، چچا، ان کے واسطے ہیں درمیان میں۔ تو عصبہ بالنفس سے مراد میت کے وہ مذکر رشتہ دار ہیں کہ ان کی نسبت میت کی طرف کی جائے تو درمیان میں کسی مؤنث کا واسطہ نہ آئے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد دیکھیں عصبہ بالغیر۔ عصبہ بالغیر سے مراد ہر وہ مؤنث ہے جو صاحب فرض ہو اور اپنے بھائی کے ساتھ مل کر عصبہ بنے۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ عصبہ بالغیر سے مراد ہر وہ مؤنث ہے جس کا حصہ قرآن و حدیث میں بتایا گیا، لیکن اگر وہ اپنے بھائی کے ساتھ مل کر آئے، اس کا بھائی بھی ساتھ ہو، تو پھر وہ اصحاب الفرائض میں شمار اسے نہیں کیا جائے گا بلکہ وہ عصبہ میں آ جائے گی۔ اور اس میں کتنے افراد آتے ہیں؟ اس میں 4 فرد ہیں: بیٹی، پوتی، پڑ پوتی، حقیقی بہن، پدری بہن۔ آپ نے تفصیلاً ان کے بارے میں پیچھے پڑھ لیا۔ آپ نے پڑھا تھا نا، بیٹی اکیلی ہو تو نصف ملے گا، 2 یا 2 سے زیادہ ہو تو 2/3 ملے گا، اور اگر ان کے ساتھ ان کا بھائی بھی آ جائے یعنی بیٹا بھی ساتھ ہو، بیٹی بیٹا ہے، تو پھر یہ عصبہ بن جائیں گے۔ پھر للذکر مثل حظ الانثیین کے قانون کے مطابق ان کے درمیان وراثت تقسیم کی جائے گی کہ بیٹے کو ڈبل ملے گا اور بیٹی کو ایک حصہ ملے گا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دیکھیں عصبہ مال غیر۔
اس سے مراد ہر وہ مؤنث ہے جو کسی دوسری مؤنث کی وجہ سے اسبہ بنے. اسبہ بالغیر سے مراد ہر وہ مؤنث تھی جو صاحب فرض تھی لیکن جب اپنے بھائی کے ساتھ مل کر آئے تو اسبہ بنے. اور اسبہ مال غیر سے مراد ہر وہ مؤنث ہے جو کسی دوسری مؤنث کی وجہ سے اسبہ بنے. اس میں صرف حقیقی بہن اور پدری بہن آتی ہے جس وقت یہ بیٹی یا پوتی کے ساتھ مل کر آئے. اس کے بعد دیکھیں اسبہ کی دوسری قسم اسبہ سببی. اسبہ سببی آزاد کردہ غلام فوت ہو جائے, اس کا کوئی نسبی وارث نہ ہو, یعنی جو کوئی خونی وارث نہ ہو, خونی رشتہ دار نہ ہو, تو آزاد کرنے والا مالک اس کا وارث بنے گا. اس بارے میں تفصیل میں پہلے بتا چکی ہوں, حدیث میں دوبارہ آپ کے سامنے رکھتی ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الولاء لمن اعتق, ولا آزاد کرنے والے کے لیے ہے. اس کے بعد کچھ اہم باتیں ہیں جنہیں آپ نے یاد رکھنا ہے. دیکھیں اگر اصحاب الفرائض کو ترکہ دے دیا گیا, وراثت ان میں تقسیم کر دی گئی, کچھ باقی بچ رہا, تو وہ ظاہر سی بات ہے اسبہ کو ملے گا. اور سب سے پہلے آپ دیکھیں گے بیٹے کی جہت کو, یعنی آپ کا بیٹا نہیں ہے تو پھر اس کے بعد پوتے کو دیں گے. اصحاب الفرائض سے بچا ہوا تھا یا اصحاب الفرائض موجود نہیں تھے تو کیا کریں گے, بیٹے کی جہت کو سامنے رکھیں گے یعنی پوتے کو دیں گے. اگر یہ والی جہت نہ ہو تو پھر دوسری یعنی دادا پردادا آئے گا. اگر یہ بھی جہت نہ ہو تو تیسری یعنی بھتیجا. اگر یہ بھی نہ ہو تو چوتھی. یہ ترتیب ہے. اس ترتیب کو آپ نے ہمیشہ یاد رکھنا ہے کہ جب بھی آپ نے اسبہ میں وراثت تقسیم کرنی ہے تو سب سے پہلے بیٹے کی جہت کو سامنے رکھیں گے, پھر باپ کی جہت کو سامنے رکھیں گے, پھر بھائی کی جہت کو سامنے رکھیں گے اور آخر میں چچا کی جہت کو سامنے رکھیں گے. ٹھیک ہے. اور ایک بات بھی آپ نے ہمیشہ یاد رکھنی ہے کہ وراثت میں اسبہ کو مقدم کیا جائے گا جو درجہ میں میت کے زیادہ قریب ہو, یعنی وراثت تقسیم کرتے ہوئے اس اسبہ کو مقدم کیا جائے گا جو میت کے زیادہ قریب تھا. مثال کے طور پہ میت کا بیٹا بھی ہے, پوتا بھی ہے, تو پوتے سے زیادہ قریب بھی کون ہے, بیٹا ہے, تو بیٹے کو ملے گا. اسی طرح قوی قرابت والا ضعیف قرابت والے سے مقدم ہوگا. مثال کے طور پہ حقیقی بھائی ہے, پدری بھائی ہے, تو حقیقی بھائی سے وہ حقیقی بھائی جو ہے وہ ماں کی طرف سے بھی ہے, باپ کی طرف سے بھی ہے, یہ قوی قرابت والا ہے. جبکہ پدری بھائی صرف باپ کی طرف سے ہے, یہ ضعیف قرابت والا ہے. تو اس میں قوی قرابت والے کو پہلے رکھیں گے یعنی حقیقی بھائی کو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے ان اعیان بنی الام یتوارثون دون بنی العلات, یعنی حقیقی بہن بھائی وارث ہوں گے پدری بھائیوں کے علاوہ. آج کا ہمارا سبق اتنا ہی کافی ہے. میں ایک دفعہ آپ کے سامنے خلاصہ رکھ دیتی ہوں تاکہ آپ کو یاد کرنا آسان رہے. دیکھیں اسبہ کی لغوی تعریف تھی مضبوط کرنا, جوڑنا, اور اس کی اصطلاحی تعریف ہے میت کے وہ رشتہ دار, وہ قریبی رشتہ دار جن کے حصے قرآن و حدیث میں مقرر نہیں ہیں. ٹھیک ہے. اس کی دو بڑی قسمیں تھیں, اسبہ نسبی, اسبہ سببی. اسبہ نسبی سے مراد جو خونی رشتے کی وجہ سے اسبہ بنے, اور اسبہ سببی سے مراد کہ کوئی سبب آ گیا, کوئی وجہ بنی جس کی وجہ سے وہ اسبہ بن جائے. مثال کے طور پہ کسی غلام کو آزاد کیا تھا, اس کا کوئی خونی رشتہ دار وارث نہیں تھا تو مالک اس کا وارث بنے گا. ٹھیک ہے. اور نوٹ میں آپ نے یہ بات ہمیشہ یاد رکھنی ہے کہ سب سے پہلے بیٹے کی جہت کو مقدم رکھیں گے, پھر باپ کی جہت کو, پھر بھائی کی جہت کو, پھر چچا کی جہت کو, اور قوی قرابت والے کو ضعیف قرابت والے سے مقدم رکھیں گے. اسی طرح جو میت کے زیادہ قریب ہوگا اس کو مقدم رکھیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے وہ ہمیں صحیح معنوں میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.